السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اور اسباق کو پابندی سے سن رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 سے 11 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 49 یعنی 49 پر یہ آیات موجود ہیں۔ حسب سابق سب سے پہلے آیات کی تلاوت، اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق اللہ العظیم۔ مومنو، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ اب ان آیات کی تشریح اور تفسیر کا موقع ہے۔ تو اس تفسیر کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں یہ غزوہ احزاب سے متعلق ہیں، اور دوسرے رکوع سے لے کر تقریباً تیسرے رکوع کے ختم تک غزوہ احزاب ہی بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے رکوع کی آخری دو آیاتیں جو ہیں وہ غزوہ بنو قریظہ سے متعلق ہیں، جو اس کے بالکل ساتھ ہی ہوا، متصل ہی ہوا، اور قرآن کریم نے بھی اس کو متصل ہی ذکر کیا ہے۔ تو یہ دو رکوع ان دو غزوات سے متعلق ہیں اور زیادہ حصہ غزوہ احزاب سے متعلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو اس قصے کو شروع کرنے سے پہلے بتانی ضروری ہے، وہ یہ کہ میں سورہ انفال میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں قصہ ابتدا سے لے کر آخر تک تسلسل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے قرآن کریم میں، اس لیے قرآن کریم تو احکامات کی کتاب ہے، اور اس میں جو قصے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں وہ عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جہاں جس قصے کو جتنا ضروری سمجھتے ہیں وہاں اتنا بیان کر دیتے ہیں۔ کہیں قصے کے آخر سے ابتدا کی جاتی ہے، جیسے سورہ انفال بالکل جو ابتدا ہوئی غزوہ بدر کے بالکل آخر بیان کیا گیا، مال غنیمت کی تقسیم سے جو ہے وہ یسألونک عن الانفال یہ ذکر کیا گیا۔ ایسے ہی یہاں پر جو آیتیں آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئیں اس میں بھی غزوہ احزاب کے کچھ آخر حصے کو بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے بھیج دی ان پر ہوا اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھی تھیں۔ تو یہ بالکل غزوہ احزاب کا بالکل آخر وقت ہے جس میں مشرکین کے جو لشکر تھے ان پر آندھیاں آئیں اور فرشتوں کا نزول ہوا۔ تو یہ بالکل آخر کا حصہ ہے، لیکن قرآن نے یہاں پر اس کو پہلے ذکر کیا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، لیکن ہم جب اس قصے کو بیان کریں گے تو ہم تسلسل کے ساتھ بیان کریں گے اور واقعات کی ترتیب سے کوشش کریں گے کہ اس قصے کو، اس واقعے کو ہم آپ کے سامنے بیان کر سکیں، تاکہ آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں واقعہ ترتیب سے رہے، محفوظ بھی رہے، اور قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے طلبہ؟ تو ہم اس ترتیب سے اور جو واقعات ضروری ہیں، جو باتیں ضروری ہیں بیان کرنے کی، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو پہلے ہم اس واقعے کو، اس واقعے کے پس منظر سے لے کر جو واقعات اس میں ہوئے، ضروری جو احکامات آئے، جو آپ کے لیے ضروری ہیں بیان کرنا، ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم تفسیر ان آیتوں کی، بقیہ جو آیتیں ان کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، پیش کرتے جائیں گے اگلے اسباق میں، اور جہاں جہاں جو ضروری بات ہوگی وہ بھی تفسیر میں آپ کے سامنے آتی جائے گی۔ یہ بھی میں واضح کر دوں کہ جب طلبہ یہاں اسکول میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری ترتیب یہی ہوتی ہے، اور اس میں اس طرح بیان کرنے سے آسانی یہ رہتی ہے کہ طلبہ ایک ساتھ اس واقعے کو سن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ذرا آسان ہو جاتا ہے آیاتوں کی جو ہے وہ تفسیر کو سمجھنا۔ اس لیے یہ طریقہ اور یہ طرز اختیار کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی کیا جائے گا۔ البتہ چونکہ واقعہ تفصیلی ہے اور یہ 2 رکوع ہیں آگے کے اگلے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ بھی چونکہ تفصیلی ہے تو ہمیں 2 سے 3 سبق جو ہے وہ ہمیں اس میں لگ جائیں اس واقعے کو بیان کرنے میں۔ تو میں مزید آپ کا وقت نہیں لیتا اور اس قصے کی ابتدا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سورہ احزاب کا نام سورہ احزاب اسی مناسبت سے ہے کہ غزوہ احزاب ہوا۔ اسی غزوے کا دوسرا نام خندق بھی ہے، غزوہ خندق بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اس کے متعلق لکھا یہ سن 4 ہجری میں ہوا، اور بعض حضرات نے اس کو سن 5 ہجری ذکر کیا ہے، اور زیادہ تر جو مفسرین ہیں اور سیرت نگار ہیں وہ اس کو 5 ہجری میں شمار کرتے ہیں کہ 5 ہجری میں یہ واقعہ غزوہ احزاب یا خندق پیش آیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے عزیز طلبہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا، اور اس 3 ہجری میں جو غزوہ احد ہوا تھا تو اس میں ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اگلے سال جو ہے وہ پھر دوبارہ ہم حملہ کریں گے، لڑیں گے، لیکن اگلے سال یعنی سن 4 ہجری میں جو ہے وہ ابو سفیان نے یہ کہا کہ چونکہ قحط سالی آئی ہوئی ہے اس لیے مناسب نہیں ہے اس سال جو ہے وہ ہم لڑائی نہیں کرتے، تو وہ سال بھی نکل گیا، اور یہاں تک کہ سن 5 ہجری آیا۔ 5 ہجری میں یہ ہوا کہ یہود کے 2 قبیلے بنو نذیر اور بنو وائل کے تقریباً 20 آدمی جو مسلمانوں سے، اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، اور ان کو اسلام کا پھیلنا اور مسلمانوں کا طاقت میں آنا کسی طور پہ بھی برداشت نہیں تھا، کسی طور پہ بھی برداشت نہیں تھا۔ یہ لوگ مکہ مکرمہ گئے، اور انہوں نے وہاں جا کر قریشی سرداروں سے ملاقات کی،
اور ان کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس بات پر تیار کیا کہ آپ اور ہم مل کر اور دوسروں کو تیار کر کے مدینہ منورہ پر ایک مرتبہ ایسا سخت حملہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے جائیں اور یہ قصہ پاک کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بھی یقین دلایا کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تو قریش نے جواب دیا کہ دیکھو یہ چونکہ یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اہل علم ہو، تمہاری کتاب سابق ہے، تمہاری کتاب پہلے آئی ہے، اور ہمارا محمد سے مذہبی اختلاف ہے، تم یہ بتاؤ کہ ہمارا مذہب بہتر ہے یا محمد کا؟ کیونکہ قریشی سردار جانتے تھے کہ یہ یہودی جو ہیں وہ ہمیں یعنی مشرکین کو بھی، ہمیں قریشیوں کو بھی پسند نہیں کرتے اور ہمیں گمراہ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں۔ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ تمہارا مذہب بہتر ہے اور تم حق پر ہو، تم حق پر ہو۔ حالانکہ یہودی یہ جانتے تھے اور ان کی کتابوں میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق پر ہیں، اور مشرکین تو کسی طور پر بھی حق پہ نہیں ہیں، نہ ان کا مذہب درست ہے، نہ ان کا مذہب آسمانی ہے، بلکہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے مفادات کے خاطر یہ یہودی کس قدر گر سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے ہو گیا ہوگا۔ دنیا میں جو بھی تباہی اور بربادی کہیں پر بھی آتی ہے تو اس میں ان یہودیوں کا ہاتھ کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اس بات کی بنیاد رکھی، اور غالباً اس کے بعد سیاست میں یہ دوغلی پالیسی اور اپنی زبان سے مکر جانا اور اپنی بات سے پھر جانا اور دھوکہ دہی اور جھوٹ اور فریب، شاید اس کی ایجاد انہوں نے ہی کی، اور باقی لوگ سیاست میں انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یعنی سیاست میں جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے، جیسے کہ یہودیوں نے یہ جھوٹ بولا۔ بہرحال قریشی خوش ہو گئے، یہ قریشی سردار خوش ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی جو یہودیوں کی دعوت تھی اس کو ماننے پر تیار ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے ایک عہد کیا آپس میں۔ وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ 20 یہودی جو آئے تھے ان کو جنگ پر ابھارنے کے لیے، اور 50 جو قریشی سردار تھے، گویا کل کتنے ہو گئے بھائی؟ 70 ہو گئے۔ ان 70 آدمیوں نے بیت اللہ کی دیواروں سے سینہ لگا کر اللہ کے سامنے یہ عہد کیا کہ ہم میں سے جب تک کوئی ایک آدمی بھی زندہ رہے گا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے۔ اب یہ معاہدہ کہاں ہو رہا ہے عزیز طلباء، اور کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، سید الانبیاء ہیں، فخر انسانیت ہیں، فخر الرسل ہیں،
ان کے خلاف معاہدہ کہاں ہو رہا ہے؟ بیت اللہ میں ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں۔ یہ اللہ کے دشمن، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا، ان کو مہلت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے اور اس کا کرم ہے کہ ان کو پھر بھی مہلت دی، ورنہ تو اسی وقت ان پر عذاب نازل ہوتا، یہ سارے کے سارے مر جاتے۔ بہرحال یہ معاہدہ کر کے یہاں سے نکلے اور مختلف قبائل میں انہوں نے گھومنا شروع کیا اور ان کو جنگ پر ابھارنا شروع کیا۔ اس میں ایک قبیلہ، آپ اس کا نام پہلے بھی سن چکے ہیں، قبیلہ غطفان، یہ بڑا جنگجو قبیلہ تھا۔ تو ان لوگوں کو ان کی مدد چاہیے تھی، تو ان کو کیا کیا؟ رشوت کی پیشکش کی، رشوت ہی کہوں گا اس کو میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ خیبر کی اس سال کی جو کھجور کی پیداوار ہے پوری کی پوری، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آدھی ہم پیداوار کھجور کی تمہیں دیں گے، تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور وہ شامل ہو گئے۔ ان کا جو سردار تھا عیینہ بن حسن، اس نے اس شرط کو قبول کر لیا، اس شرط کے ساتھ وہ شامل ہو گیا۔ قریشیوں کا جو لشکر تھا وہ 4000 جوانوں اور 300 گھوڑوں اور 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، جو اونٹ سامان سے لدے ہوئے تھے، اور ابو سفیان اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ ادھر سے نکلے اور ادھر سے باقی قبائل نکلے، اور مختلف روایات ہیں کہ کتنے ہزار کا لشکر تھا، تو 10,000 بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض میں آتا ہے کہ 12,000 تھے، اور بعض میں 15,000 کا لشکر آتا ہے جو مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب تک یہ سب سے بڑا لشکر تھا، اس لیے کہ غزوہ بدر میں 1000 لے کر آئے تھے، غزوہ احد میں یہ لشکر بڑھ کر ان کا 3000 کا ہو گیا، اور اس مرتبہ لشکر کی تعداد بھی پہلے سے زائد تھی، سامان بھی زائد تھا، اور تمام عرب قبائل اور یہود اس میں شامل تھے۔ ایک بہت بڑا الائنس بنایا گیا مسلمانوں کے خلاف، اور مشترکہ حملہ کرنے کی انہوں نے ٹھان لی، اور اس ارادے سے یہ روانہ ہوئے۔ ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس متحدہ محاذ کی حرکت میں آنے کی اطلاعات ملیں، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو کلمہ آیا وہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہی ہمارا بہتر کارساز ہے، ہمیں اللہ کافی ہے۔ عزیز طلبہ، جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، انفرادی یا اجتماعی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کا ورد کرنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل ہو جاتی ہے، اور وہ پریشانی اللہ کے حکم سے، وہ مشکل اللہ کے حکم سے دور ہو جاتی ہے۔ یقین کے ساتھ آدمی پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اس لیے کہ مشورہ کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ مشورہ کیا جائے، لیکن مشورہ اہل علم سے، اور جو ماہر ہوتے ہیں، جو دانشور ہوتے ہیں، ان سے کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ جنگ ہے تو جنگ کا مشورہ تو جنگ کے مہاجرین، جنگ کے جو ماہرین ہیں ان سے کیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جو اس فن کے جنگ کے ماہر تھے ان کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بہت فائدے ہیں عزیز طلبہ۔ بہرحال اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کوئی بھی سنت فائدے سے خالی نہیں ہے بلکہ فوائد سے بھرپور ہے، اس لیے ہمیں بھی مشورہ کرنا چاہیے، مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ تو اسی مشورے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو اصل میں فارس کے رہنے والے تھے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو
ایران اور عراق اور اس سے بڑا تھا فارس، بہرحال تو وہاں کے رہنے والے تھے اور مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کا قصہ بہت دلچسپ ہے مسلمان ہونے کا، بہرحال وہ کسی اور وقت انشاءاللہ۔ تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں جب کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو ہم حملہ روکنے کے لیے خندق کھودتے ہیں تاکہ دشمن کا راستہ روک دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما کر خندق کھودنے کا حکم دیا اور خود بھی بنفس نفیس اس خندق کی کھدائی میں شامل ہوئے، شریک ہوئے۔ عزیز طلبہ، یہ جو خندق تھی اس کی لمبائی تقریباً 3.5 میل، 3 میل تھی، 3.5 میل یہ لمبی تھی، اور یہ خندق قلعہ شیخین سے شروع ہو کر جبل صلاح کے مغربی گوشے تک، وہاں تک تھی، پھر بعد میں اسے بڑھا کر وادی بطحان اور وادی راتونہ تک جو ہے وہ پہنچا دیا گیا۔ بس یہ آپ یہ اتنا سمجھ لیں کہ 3.5 میل اس کی لمبائی تھی، اور چوڑائی اور گہرائی جو ہے وہ ایسی کسی خاص روایت سے بالکل مجھے ایکوریٹ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خندق کھودنے کے واقعے میں جو روایت آئی ہے اس میں یہ آیا ہے کہ وہ روزانہ 5 گز لمبی اور 5 گز گہری خندق کھودتے تھے۔ تو اندازہ یہی ہے کہ 5 گز وہ گہری ہوتی تھی تو 5 گز چوڑی بھی ہوتی ہوگی، اندازہ یہی ہے۔ مسلمانوں کی جو تعداد تھی، میں نے آپ کو کفار کی تعداد تو بتا دی کہ 15,000 تک کی روایت آئی ہے، تو مسلمانوں کی تعداد بھی آپ سن لیں کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ صرف 3,000 تھی، اور جو تیاری تھی وہ اس سے آپ اس بات سے اس کا اندازہ کر لیں کہ تیاری کیا ہوگی مسلمانوں کی، کہ کل 36 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، جبکہ قریشیوں کا صرف قریشیوں کا جو لشکر ہے جو 15,000 میں سے 4,000 جو قریشیوں کا تھا، اس میں تو 300 گھوڑے تو وہی لے کر آ رہے تھے، اور مسلمانوں کے پاس کل 36 گھوڑے تھے۔ تو وہاں صرف قریشیوں کے لشکر کا ہی موازنہ اگر کیا جائے تو اس کی جو تیاری ہے، مسلمانوں کی تیاری اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ اور زمانہ، موسم انتہائی سخت سرد تھا، شدید سردی تھی، قحط کا زمانہ تھا، ٹھنڈی یخ ہوائیں چلتی تھیں، اور کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے مدینہ منورہ لے جائے، آمین، اور بار بار لے جائے، اور بار بار روضہ اقدس کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کروائے۔ سردیوں کے زمانے میں مدینہ منورہ میں جو ہوا چلتی ہے اس کو شمال کی ہوا کہتے ہیں، اور وہ انتہائی یخ ہوتی ہے۔ یہاں کراچی والے کوئٹہ کی ہوا کو بھول جائیں گے اگر اس ہوا سے آپ کا سامنا ہوا۔ شدید ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جنوری کے مہینے میں، تو ایسا سخت سرد موسم تھا، شدید سردی پڑ رہی تھی، قحط کا زمانہ تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، مسلمانوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اسی موقع پر کچھ نوعمر نوجوان بھی جو ہے وہ ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 15 سال سے کم عمر کے تھے ان کو واپس کیا، اور جو 15 سال کے تھے ان کو قبول کر لیا، گویا کہ بلوغ کی عمر 15 سال ٹھہری۔ ان نوعمر نوجوانوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شامل ہیں۔ اسی طرح اس لشکر میں
جو منافقین مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے وہ شامل تو ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے وہاں سے کھسکنا شروع کر دیا، سرکنا شروع کر دیا۔ ان کا قصہ ابھی اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ میں نے بتایا آپ کو کہ 3.5 میل لمبی یہ خندق تھی، اور پورے لشکر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 10 آدمیوں کی جماعت جو ہے وہ بنائی، اور ہر 10 آدمیوں کے ذمے 40 گز خندق کھودنے کا کام لگایا گیا۔ ٹھیک ہے، مہاجرین و انصار اس میں شامل تھے۔ مہاجرین کا جو جھنڈا تھا وہ زید بن حارثہ کے پاس تھا، اور سعد بن عبادہ انصار کا جھنڈا ان کو عطا فرمایا گیا تھا، اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنایا تھا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غزوہ خندق کے لیے یا غزوہ احزاب کے لیے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ نکلے، اس شان کے ساتھ نکلے۔ اچھا، یہ عزیز الامام یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو خندق جو کھودی گئی 3.5 میل لمبی، یہ 6 دن میں مکمل ہوئی، اور میں نے ترتیب اس کی بتا دی کہ ترتیب یہ تھی کہ 10 آدمیوں کی جماعت تھی، اور 10 آدمیوں کی جو جماعت تھی وہ اس کے ذمے 40 گز خندق کھودنا تھا۔ یہ جب جماعتیں بن رہی تھیں، اب کچھ واقعات اور بھی ہیں جو اس غزوہ احزاب کے موقع پر پیش آئے، تو وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ سناتے چلیں کہ جب یہ جماعتیں بن رہی تھیں تو مہاجرین نے چاہا کہ حضرت سلمان جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، انصار نے بھی چاہا کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت ایسی بنائی جس میں کچھ مہاجرین بھی تھے، کچھ انصار بھی تھے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہم میں سے ہیں، یعنی ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، سلمان تو عرب بھی نہیں ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ ایمان کی وجہ سے اور تقوی اور طہارت کی وجہ سے ان کو اپنے گھر والوں میں شامل فرمایا۔ بہرحال تو یہ انصار اور مہاجرین کی جو مشترکہ جماعت تھی، اس میں یہ شامل ہو کر یہ خندق کھودنے لگے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خندق کھودنی شروع کر دی، تو ایسا ہوا کہ جو ہمارے ذمہ جو جگہ لگی تھی اس میں ایک سخت ترین چٹان آ گئی، جس کو توڑنا ہمارے لیے سخت دشوار ہو گیا۔ ایسی سخت چٹان تھی کہ اس نے ہمارے لوہے کے اوزاروں کو بالکل توڑ دیا، بیکار کر دیا۔ تو میں نے کہا سلمان ذرا اوپر چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چٹان کی کیفیت بتائیں، اگر حضور مناسب سمجھیں گے تو ہم اس پتھر کی طرف سے کھدائی کا رخ موڑ دیں گے اور تھوڑا سا گھما کے جو واپس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشان لگایا ہے اس پر ہم دوبارہ جڑ جائیں گے، یا پھر جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کر لیں گے، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نشان، جو ڈالا ہوا نشان ہے، جو لکیر ہے، جو خط ہے، ہم اس سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چڑھ کے خندق سے باہر نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ، خندق کے اندر ایک سخت ترین چٹان آ گئی ہے جس نے ہمارے اوزاروں کو توڑ ڈالا ہے اور ہماری سخت مشکل ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط سے، ڈالے ہوئے خط سے ہٹنا پسند نہیں کرتے، جیسا آپ حکم فرمائیں گے ہم ویسا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سلمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریف لے گئے، خندق کے اندر اتر گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے کدال لے کر، حضرت سلمان کے ہاتھ سے کدال لے کر چٹان پر ایک سخت ضرب لگائی، تو اس چٹان میں شگاف ہو گیا اور پتھر سے ایک چمک نکلی، ایسی چمک جس سے مدینہ منورہ کے دونوں کنارے روشن ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی تاریک ترین کوٹری میں کوئی چراغ روشن کر دیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر فتح کہی اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری بار ضرب لگائی تو پتھر ایک تہائی ٹوٹ گیا، ایک تہائی اور ٹوٹ گیا، اور ایک بجلی سی چمکی جس سے مدینہ منورہ کے دونوں کنارے چمک اٹھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور پھر ایک ضرب لگائی تو چٹان بالکل جو ایک تہائی حصہ رہ گیا تھا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، خندق سے باہر تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان نے عرض کیا کہ ایک بات ایسی دیکھی ہے جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی، یعنی ایسی روشنی نکلی۔ تو میں مفہوم عرض کر رہا ہوں مختصراً، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو پہلی ضرب ماری تھی اور تمہیں اس سے جو بجلی پہ دیکھی، چمک دیکھی، اس کی روشنی میں ہیرا یعنی شاہانان عراق، یعنی عراق کے جو بادشاہ تھے ان کی جو دارالحکومت تھا وہ ہیرا، اس کے محلات اور کسرا کے محلات میرے سامنے جو ہے وہ آ گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت وہاں تک غالب آئے گی، میری امت ان کو فتح کرے گی۔ پھر جب میں نے دوسری ضرب لگائی تو رومیوں کے سرخ محلات دیکھیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میری امت ان محلات کو بھی فتح کر لے گی، تو تم کو اس کی خوشخبری ہو۔ یہ کلام سن کر مسلمانوں کے چہرے کھل گئے اور سب نے کہا ہر تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس کا وعدہ سچا ہے، اور اس نے اس حالت میں جس میں ہم محصور ہیں اور ہر طرف سے جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں، اس نے ہم سے فتح کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ تو ایمان والوں کا حال ہوا عزیز طلبہ، اور منافقین کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ واہ واہ، دیکھو کیا بات ہے، یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اپنا دفاع کرنے کا جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، خندق کھودنی پڑ گئی ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور باتیں کر رہے ہیں کہاں کی؟ روم کی اور ایران کی، اور اس وقت یہی دو جو ہے آپ سمجھ لیں سپر پاور تھیں۔ ابھی ان لوگوں سے تو جو ہے وہ بچا جا نہیں رہا، جو لشکر آیا ہوا ہے اس سے تو جان بچانا مشکل ہے، اور باتیں اتنی بڑی بڑی کی جا رہی ہیں۔ یہ منافقین کہنے لگے۔ عزیز طلبہ، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں، جن کے ایمان میں کمی ہوتی ہے وہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں، اور مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور مکمل اعتماد کرتے ہیں، جس کا اظہار مسلمانوں نے بھرپور انداز سے کیا، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ خندق کی کھدائی کا کام جو ہے وہ جاری رہا، اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شریک رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو بخاری میں ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے۔ صبح کے وقت میں سردی تھی، مہاجرین و انصار خندق کھود رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھوک اور تھکن کی حالت میں دیکھا، کیونکہ قحط سالی تھی، بھوک تھی، فاقہ تھا، پھر کام کی سختی تھی، موسم سخت تھا، شدید سردی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، در حقیقت زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ تو صحابہ نے جواب میں، اس شعر کے جواب میں عرض کیا نحن الذین بایعوا محمدا
علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہی تو ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر ہمیشہ کے لیے جب تک زندہ ہیں جہاد کرنے کی بیعت کی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، صحابہ کیسے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کیسی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے کیسی محبت کرتے تھے کہ ان کو حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت اشعار کی شکل میں دعا کی، اور انہوں نے بھی فوری طور پہ جواب دیا۔ بخاری میں ہی آیا ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جنگ احزاب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ خندق سے خود مٹی نکال رہے ہیں، اور مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اتنی جم گئی ہے کہ آپ کی کھال مبارک نظر نہیں آ رہی، اتنی مٹی جم گئی ہے، اور اشعار بھی پڑھتے جا رہے ہیں، اشعار بھی پڑھتے جا رہے ہیں، اور صحابہ بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اشعار پڑھیں۔ وہ اشعار کیا ہیں عزیز طلبہ؟ میں آپ کے سامنے تھوڑے سے جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلنا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ فرماتے ہیں اللہ اگر تیری توفیق نہ ہو تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، نہ زکوٰۃ دیتے، نہ نماز پڑھتے۔ اے اللہ ہم پر سکینہ نازل فرما، طمانینت نازل فرما، دل کا سکون نازل فرما، اور مقابلے کے وقت ہمارے قدم جمائے رکھ۔ انہی لوگوں نے ہم پر زیادتی کی ہے، جب انہوں نے فساد برپا کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کر دیا۔ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے اور خندق کھودتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 6 دن میں اس خندق کے کھودنے کا کام مکمل ہوا، اور ایک حصار بن گیا مدینہ منورہ کے گرد، کہ جس کی وجہ سے دشمن اس کو پھلانگ کر نہیں آ سکتا تھا، دشمن کو مجبوراً دوسری طرف روکنا پڑا۔ اور یہاں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، یہ بات شروع میں بتانے سے رہ گئی کہ احزاب کے معنی کیا ہیں۔ احزاب کے معنی عزیز طلبہ یہ حزب کی جمع ہے، اور حزب کے معنی ہیں جماعت، گروہ۔ تو مختلف گروہ مل کر، مختلف جماعتیں مل کر، چونکہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئی تھیں اس لیے اس کا نام احزاب رکھا گیا، مختلف جماعتیں چونکہ آئیں، اور خندق اس لیے رکھا گیا، اس میں خندق کھودی گئی، اس لیے اس کا نام خندق رکھا گیا۔ اور دوسری بات جو بتانے کی، اور آج کا درس یہاں ہم ختم کر رہے ہیں، کہ یہ طریقہ عرب میں رائج نہیں تھا خندق کھودنے کا۔ تو جب یہ لشکر یہاں پہنچا تو انہوں نے بالکل نیا انداز دیکھا کہ خندق کھودی بھی ہے اور ہم آگے نہیں جا سکتے اور ہمیں رکنا پڑ رہا ہے، تو انہوں نے اس پر حیرت کا بھی اظہار کیا اور ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، ہم تو اب تک جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں لڑتے تھے۔ تو یہاں ایک نقطے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ طریقہ کس کا تھا بھائی؟ یہ اہل فارس کا تھا، اور اہل فارس کون تھے؟ آتش پرست تھے، مجوسی تھے، آگ کو پوجنے والے تھے، یعنی کفار تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اختیار کیا، تو معلوم یہ ہوا، میں نقطہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاد میں کفار کے طریقہ جنگ کو اختیار کرنا درست ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ اور اسی طرح کفار کے ایجاد کرتا جو آلات جنگ ہیں، جو جنگی ساز و سامان ہے، اس کا استعمال بھی درست ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف میں منجنیق کا استعمال فرمایا۔
ٹھیک ہے. اور ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو منجنیق استعمال کرنے کا حکم دیا تھا، اور ایسے ہی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسکندریہ کا محاصرہ کیا تو منجنیق کا استعمال کیا، تو یہ استعمال درست ہے. منجنیق مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے، مسلمانوں سے پہلے استعمال ہوئی. مسلمانوں نے پہلی مرتبہ غزوہ طائف میں استعمال کی. میں سورہ انفال کے کسی درس میں یہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. تو کفار کا طریقہ جنگ اور کفار کے جنگی آلات ساز و سامان وہ مسلمان استعمال کر سکتے ہیں، بالکل استعمال کر سکتے ہیں، بالکل ان کے لیے جائز اور درست ہیں. آج کا سبق یہاں ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اسی غزوہ احزاب کی مزید تفصیلات کے ساتھ اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.